اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورہ کہفٕچ ٲخری آیت نمبر 110 چلان تمیُک درس. أسۍ چھِ کران آز گفتگو فتنہ علم کس ذیلس منٛز. فتنہ علم کس معاملس منٛز کرِ اَسہِ کٲفی کتھ ذکر کہِ علم کر چھُ فتنہٕ بنان. امہِ برونٛٹھ کہِ تتھ سلسلس منٛز یِن مزیٖد کتھ تہِ کرنہِ. کینٛژن کتھن ہٕنٛز چھِ وضاحت تہِ تہٕ کینٛہہ کتھٕ چھِ مزیٖد یِم تتھ موضوعس مٕژراوان چھِ. تِم کرٕ بہٕ آز. توے یُس بہٕ درس پریپیر کران چھُس یا کم سے کم اتھ ٲخری آیتہِ کِس ذیلس منٛز مےٚ درس تمیُک نکات پریپیر کٔرِتھ مےٚ برونٛٹھ کَنۍ ٹیب آسان چھُ سُہ چھُنہٕ مےٚ آز سۭتۍ کینٛہہ. سُہ چھُنہٕ مےٚ یِتھ پٲٹھۍ سۭتۍ تُلنہٕ اعتبار اختیار گوٚمُت کینٛہہ مےٚ گوٚو سُہ مٔشِتھ تُلُن. لیکن خٲر درسٕکۍ یِم نکات چھِ تِم چھِ الحمدللہ مستحضر تہٕ بیٚیہِ اوس مےٚ آز تتھ سلسلس منٛز اکھ خٲلص تھوڑا علمی گفتگو کرٕنۍ تۄہہِ سۭتۍ. سُہ چھِ انتہا درجٕچ اہم گفتگو. اگر تمِچ سطح ہلکہٕ پھُلکہٕ کٲنٛسہِ یِم اَسہِ یتھ درسس منٛز بیٚیہِ تہِ گرن منٛز ماجہِ بیٚنہِ یا باقٕے بُزرگ چھِ بوزان وٕنکیٚنُک درس تِہنٛدِ سطح نِش رژھ کھنٛڈ ہیوٚر باسہِ. یہِ چھُس بہٕ اکثر پیشگی گُزٲرِش تٔمۍ سۭتۍ اکثر کران ییٚلہِ کانٛہہ تِژھ گفتگو آسہِ. تتھ چھُس بہٕ معذرت خواہ تہٕ تُہۍ ؤنۍزیو نہٕ أزِچ گفتگو ٲس تھوڑا تِژھ یی نہٕ سارنٕے سمجھ. ضروٗری چھُنہٕ ہر کانٛہہ کتھ یی ہر کٲنٛسہِ سمجھ. کینٛژن خٲطرٕ چھِ آسان کانٛہہ کتھ خاص تمیُک پیراے چھُس بہٕ بدلٲیِتھ کران. ادروایز چھُس بہٕ کٲفی بۄن ؤسِتھ گفتگو کران. تِژھ چھِ مےٚ پنٕنۍ تہِ سطح. لا حول ولا قوة الا باللہ. لیکن امہِ برونٛٹھ کہِ بہٕ کرٕ یہِ گفتگو پٔتمٮ۪ن أکِس دۄن کتھن کرٕ بہٕ وضاحت یُس مےٚ یاد پیوان چھُ یا یتھ کُن مےٚ کانٛہہ توجہ دِوان چھُ. پٔتمہِ لٹہِ آو مےٚ توجہ دِنہٕ کہِ ژےٚ ووٚنُتھ عام لباسٕے منٛز گژھِ روزُن. علماہن ہُنٛد رخت تہٕ ظٲہر گژھِ نہٕ اختیار کرُن کینٛہہ یُس نہٕ عالم آسہِ. تہٕ یِمو دوستو مےٚ یہِ تتھ بارس کُن توجہ دیُت تِمن کیٛاہ مُراد آسہِ ہے ونُن مےٚ یِتھ پٲٹھۍ یہِ سمجھ بہٕ کھولہٕ یہِ نۄقطہٕ پانے تہٕ پانے دِمہٕ تمیُک جواب. نمبر 1 اسلامس منٛز چھُ سارنٕے ہُنٛد لباس ہیُوُے. یِتھ کٔنۍ چھُ عٲلمن الگ لباس تہٕ غٲر انسانن الگ لباس. سٲری چھِ ہِوی. ییٚتہِ نہٕ ریشہِ مُبارک چھُ کلس پٮ۪ٹھ چھِ ٹوٗپۍ آسان. شرعی لباس چھُ اور شرعی لباس گوٚو کیٛاہ یہِ گوٚو اکھ نۄقطہٕ. نمبر 2 یتھ علاقس منٛز یتھ مُلکس منٛز یتھ خطس منٛز صالحین علما دیندار لُکھ یُس لباس مجموعی طور اختیار کرن تمہِ علاقہٕ کٮ۪ن لُکن خٲطرٕ گوٚو شرعی لباس سُے. یہِ چھِ امِچ ڈیفنِشن. سانٮ۪ن قمیٖض یزارن ہُنٛد سٹایلی چھُنہٕ ضروٗری یہِ آسہِ امریکہس منٛز تہِ سٹایل. تتہِ چھُ بدل لباس. امریکہس منٛز روٗزِتھ یہِ دیندار علما صلح اختیار کرن تتہِ اگر سُے لباس عموٗمی لُکھ تہِ لاگن سُہ بنہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ دیٖنی لباس. دیٖنی لباسس چھِ کینٛہہ خوٗبی تہٕ کینٛہہ خصوٗصیت آمژٕ مُتعین کرنہٕ لیکن کانٛہہ خاص شکل چھنہٕ مُتعین آمٕژ کرنہٕ. مثلاً مےٚ چھُنہٕ وٕنکیٚنس لباس کی یُس زن ڈریس کوڈ چھُ اسلامس منٛز سُہ بیان کرُن کینٛہہ. اس لیے ژلہٕ بہٕ اتھ جلدی لیکن صرف دِمہٕ بہٕ ایگزامپل تاکہِ أسۍ سمجھو. یہِ چھُ پریویس نُقطٕچ بہٕ وضاحت کران. اسلٲمی لباسُک اکھ خاص چیٖز چھُ یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ کٕہٕنۍ کمپرومایز چھُ. سُہ گوٚو گۄڈو بۄن گژھِ نہٕ پاجام تراوُن کینٛہہ. ادوٕ تُہۍ تہبند لٲگتو یا پتلوٗن لٲگتو یا یزار لٲگتو یا لونٛگۍ لٲگتو گۄڈو بۄن گژھِ نہٕ آسُن.
اگرچہ حدیثس مجھ صراحتاً تکبر کی نیت گژھِ نہٕ آسُن گۄڈو بۄن کینٛہہ، لیکن ظاہر سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہر نادم آدمی، ورنہ اگر تکبر والنٕے آسہِ یہِ ہے مےٚ نہ حظ چھُنہٕ تکبر کِہیٖنۍ، تیٚلہِ یِمن تہِ علماہن صلحن نیکوکارن گۄڈو ہیوٚرُے چھُ آسان تِم چھا تیٚلہِ تکبر وٲلی، توے چھُ تِمن ہیوٚر تھاوُن. تو ظاہر سنت ہے، اس لیے اس کو نہیں رکھنا ہے نیچے. لباس کوئی بھی پہن لے، میں نے عرض کیا آپ پتلون پہن لیں، جینز پہن لیں، جو بھی پہن لیں، لیکن وہ آپ کے ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. یہ اسلام بولتا ہے ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو، ٹائٹ اتنا نہ ہو. میں حدیثوں کی روشنی میں کہتا ہوں جو چیزیں طے ہیں، کیازِ أسۍ چھِ اکثر کُنہِ ساتہٕ اختلافس منٛز گژھان. اسلامن چھُنہٕ کانٛہہ خاص لباسا متعین کوٚرمُت کینٛہہ. حدیثوں میں ہے کہ وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ آپ کے بدن کے کھد و کھال، آپ سمجھے، آدمی کو نظر آئے. دیکھیے یہ ڈھیلا ڈالا ہے، اب یہ ایسے ہو، ایسے تو آپ کو بدن کے کھد و کھال نظر آتے ہیں. آپ کا لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ بدن کے کھد و کھال دکھائی دے، اس کا موٹا پاؤ، اس کا یہ سب دکھائے، نمایاں ہو جائے باہر. اب اگر آپ نے پینٹ پہن لی تو ٹائٹ ہوتی ہے، نیچے آپ نے یہ بھی کر لیا کہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہے، لیکن اوپر کی قمیض جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے، گھٹنوں سے اوپر نہیں پہنی ہے، وہ گھٹنوں سے نیچے ہو. گویا اگر آپ جینز پینٹ بھی پہن لیں تو قمیض نیچے ہو، گھٹنوں سے نیچے. بہٕ چھُس لباس ونان اسلامی، بہٕ چھُس نہٕ تۄہہِ یہِ ونان کینٛہہ کہ زبردستی تۄہہِ کیٛاہ چھُو لاگُن. جو پہنتا ہے میں کسی کو کچھ سناتا نہیں ہوں، نہ کوئی امپوز کرتا ہوں. مجھ سے سوال ہوا اسلامی لباس ہے کیا، میں وہ بتا رہا ہوں. اسلامی لباس یہ ہے کہ قمیض ہو گھٹنوں سے نیچے، آستین ہو کلائی کے آخر تک. اگر چوگا آسی کی آسی اس کا ہو کلائی سے آگے ہاتھ تک، ہاتھ تک. قمیض ہو تو وہ کلائی سے اوپر نہ ہو، جتنا اوپر ہو اتنا وہ اسلامی کم ہو رہی ہے. ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہو، ہاف نہ ہو، ہاف سلیوز نہ ہو. یہ پسند نہیں کرتا اسلام. فرض وہ حرام چھُس نہٕ بہٕ وَنان، فرض و حرام. ویسے ہندوستانس منٛز چھُ علماء یہ فتوا تہِ دیُتمُت کہ کوٹ پتلون پہننا حرام نہیں، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں ہے. یہ فتوا دیا ہوا ہے. ایک وقت میں یہ بھی لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے ساڑی پہننا ناجائز، یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. چونکہ بہٕ ما چھُس عالم دین یا مفتی صاحب بہٕ کر فتوا لائنہِ منٛز کتھ. ہم پڑھتے ہیں، علماء کے سامنے سناتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں. یعنی آپ کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، ٹائٹ اتنا نہ ہو کہ وہ بدن کا خد و خال محسوس ہو، باریک اتنا نہ ہو کہ اندر کی چمڑی نظر آئے، ٹھیک، اور قمیض اوپر کی گھٹنوں سے اوپر نہ ہو. اس کا مطلب ہے ڈھیلا ڈالا، اور بازو پورے ہوں، ہاف نہ ہو، باریک بھی نہ ہو. پھر آخری چیز، یہ سب کرنے کے بعد اب آپ نے ایک لباس پہن لیا، یہ کسی بھی غیر قوم کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا. یعنی آپ پہن کر دور سے اگر وہ لباس کسی بھی قوم کا آئیڈینٹی مارک بن گیا ہے، وہ اس سے پہچانے جاتے ہیں، اگر وہ آپ نے اختیار کیا تو دور سے پتہ یہ چلے کہ آپ وہ ہیں، تو وہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے تشابہ کرتا ہے وہ انہی میں گنا جاتا ہے، وہ انہی میں اٹھتا ہے. تو وہ چیز جائز نہیں ہے. باقی دیکھیے مثال کے طور پر کوٹ پینٹس ہیں، اب وہ کسی قوم کا خاص لباس نہیں ہے، وہ ایک
گلوبل لیول کا لباس ہو گیا ہے. اس میں کیا کمی ہوگی وہ الگ ہے، لیکن میں نے مثال دی کہ وہ اب کسی قوم کا شعار نہیں. خیر لباس والا معاملہ میں شارٹ کرتا ہوں ورنہ اس پر میں لمبی گفتگو کر سکتا ہوں. تو یہ سوال آیا کہ یہ آمد دینس مز ون صلحن ہند لباس کرو اختیار، تیل کیازِ وونُتھ ژےٚ کہ عالمن ہند لباس میں لگو؟ تاریخ اسلام میں ایسا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اور بھی کئی ائمہ کے دور میں، جس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں جلدی درس میں آؤں گا، یہ رہا ہے کہ پابندی لگائی گئی ہے کہ عام لوگ علماء کا لباس نہ پہنے، کیونکہ ان ادوار میں علماء ایک خاص قسم کا لباس پہنتے تھے. یس انسان نیک پکار چھُ، صالح چھُ، ٹھیک چھُ، عالم دین چھُنہٕ کینٛہہ، تِژھ وضاحتہ مہ کٔرِن سُہ اختیار کہ دوٗرِ باسہِ لُکن یہِ چھُ کُس تام بوٚڑ بارٕ. تو وہ اس کا مطلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ پانس گژھِ نہٕ تہِ ظٲہر کرُن کینٛہہ یہِ نہٕ بہٕ چھُس کینٛہہ. ورنہ صالحن ہند لباس لاگن، علماء ہند لباس لاگن، منع نہیں ہے، وہاں کوئی خاص چیز نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ جو تم ہو وہی اپنے کو ظاہر بھی، بس وہ میں نے کہا تھا. ایسی باتیں بڑے علماء نے بھی کہی. اب آپ سمجھدار ہیں. آئیے چلیے فتنہ علم. علم میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ علم کہتے کس کو ہیں. علامہ اقبال سے ایک شعرس مز ونان، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تم نے عقل کا نام جنون رکھ دیا، دیوانگی رکھ دیا، اور دیوانگی کا نام عقل رکھ دیا. اب تم تو خود ہی بیوٹی کریٹ کرتے ہو، جسے چاہو خوبصورت کہو، جسے چاہو بدصورت کہو، تمہارا ٹیگ لگانا کافی ہے، ڈب کر دو. ایک دیوانگی ہے، تم نے نام رکھ دیا، یہ اس کو ایک نالج بولتے ہیں. اور ایک علم ہے، تم نے رکھا نام یہ دیوانگی ہے. یہ انگریز ہندوستان مز آئے، یہ تو سک نظام تعلیم آنن فانن کورک نظام تعلیم ختم. یم کالک تام بڑ بار علم ٲسۍ تم بنے صبح لا علم. دنیاک سفید تو سیاہ کٲنٛسہِ پتہ ٲستن یا مت ٲستن، اگر انگریزی تگان چھُس بولُن یہ چھُ زبردست نالجیبل نفر. کیا علم کے معنی ہے صرف زبان کا سیکھنا؟ ویسے چھُنہٕ آز کٔشیٖرِ منٛز کانٛہہ فارسی دانا اتھِ یِوان، کانٛہہ عربی دانا چھُنہٕ اتھِ یِوان. انگریز دان چھِ واریاہ، مگر کانٛہہ نصیحتہ چھِنہٕ تِم بوزناوان کینٛہہ یُس پرٛٲنۍ ٲسۍ بوزناوان. سو ایک بھرم ہے کہ ہم زبان کے جاننے کو نالج بولتے ہیں، یہ غلط ہے. خود جو ایپسٹمالوجی ہے، جس کو ایپسٹمالوجی کہتے ہیں، تھیوری آف نالج، اس میں بھی یہی ہے کہ زبانوں کے کندھے پر آتی ہے تہذیب، لیکن خود زبان جاننا علم کا جاننا نہیں. ہاں آپ نے جس تہذیب کی زبان پڑھ لی آپ اس تہذیب سے واقف ہوں گے، اس کا جارگن آپ کو پتہ چلے گا، اس کے ٹرمینالوجی، اس کی اصطلاحات آپ کو پتہ چلیں گی، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم ہے. زبان کا جاننے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم ہے، علم ہے سچائی کے جاننے کا. اب آئیے ذرا قرآن کی نظر میں علم کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، فَعْلَمْ فس جان لو، اعلم اعلموا انما الہکم الہ، جان لو کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے. انہ لا الہ، تو جان لو، گویا یہ حکم ہے، یہ فعل امر ہے. اعلم یہ فعل امر ہے، جان لو. کیا جان لو؟ کہ تمہارا اللہ ایک معبود ہے. گویا یہ علم حاصل کر لو کہ تم ایک خدا کی معرفت پر پہنچ جاؤ. اس کا مطلب ہے اللہ کی معرفت، اس کا اکیلا، یعنی توحید کے جاننے کا نام علم ہے.
اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم توحید کو جان لو. اب سب تم جان گئے, زمین بھی جان لی, سورج بھی جان لیا, پانی بھی جان لیا, جس نے اس کو پیدا کیا اس کو جانتے ہی نہیں. تم سے بڑا کوئی جاہل نہیں. کائنات کا بہت بہت علم ہے, لیکن جس نے اس کو بنایا اس کا پتہ ہی نہیں. دنیا سب معلوم ہے لیکن خود پتہ نہیں میں کون ہوں. جگر مراد آبادی نے کہا ہے, جگر مراد آبادی نے, باہم ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر. سورے زاننک شوق چھ یوت انسانس خود پن ؤتھر تان گژھن لگن پتہ سٹومیٹا کیُتھ چھُ, تم کت پٲٹھۍ چھِ ٹرانسپیریشن کران, کت پٲٹھۍ چھِ فوٹوسنتھسس گژھان پن ؤتھرن منٛز, یہ چھُ تٔمِس ٹھیک. کلوروفل کیا ہوتا ہے, اس پگمنٹ کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں تم کو معلوم ہونا چاہیے. باہم ذوق آگہی, ہر چیز کے جاننے کا ذوق کے باوجود ہائے رے پستی بشر, انسان خود کتنا گر گیا. سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. ساری جہان جانتا ہے, خود کے عالم میں بالکل تاریک پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں جانتا. میں کون ہوں, کہاں سے آیا, میرا مالک کون, خالق کون. سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. اعلموا انما الہکم الہ واحد. تو پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی توحید کو جان لو. عجیب بات ہے, قرآن مجید کھولو تو قرآن مجید میں عقائد کی بنیاد پر اہل السنہ والجماع کے نزدیک قرآن مجید میں بنیادی عقائد 5 ہیں. کتنے؟ باقی سب اس کے گرد یاد رکھو, بنیادی عقائد 5 ہیں. اور دوسرے جو طبقے بنے, جیسے فرمایا اس امت میں کتنے فرقے بنیں گے, 73 بنیں گے. تو اہل السنہ والجماع یس اہل حق مین اسلام, مین سٹریم اسلام, اس کے عقائد قرآن اور سنت سے اب بولوں گا, یاد رکھنا. باقی چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں, ورنہ آپ کو بہت سارے طبقوں کے عقائد کی فہرست بتا سکتا ہوں, چھیڑنا نہیں چاہتا. اب اہل السنہ کے دیکھ لیجئے, اور ایک آیت سے یہ نکلتے ہیں. 5 کے 5 ایک ہی جگہ قرآن میں آئے ہیں, ایک ہی جگہ. توحید, رسالت, آخرت, فرشتے اور کتابیں. باقی سب اس کے گرد گھومتا ہے. توحید, رسالت, آخرت, فرشتے. اب سنو آیت قرآن کی. میں معافی چاہوں گا آپ سے, میں اس آیت کو دیکھ کر پڑھوں گا, آیت پہ یاد ہے مجھے. فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْآخِرَةِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. کچھ اس طرح آیت ہے. تو اس میں آیت اشکال, میں یہ آیت لکھ کر ڈھونڈ کر آپ کے سامنے پڑھوں گا, تب اس پر بات کروں گا. اگر حافظ صاحب یہ چکا تم پرن ہاں. اب سنیے آیت, سورہ نساء آیت نمبر 136. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اب آگے, ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ ہے عقیدہ, یہ ہے توحید, یہ ہے بنیاد, یہ ہے علم. ومن یکفر باللہ یعنی آمنت باللہ آنا چاہیے, وملائکتی وکتبہ ورسلہ والیوم فقد ضل ضلالا
توحید خیر و شر وغیرہ ذیلس میں سورے خدائے سندسی اختیارس میں وہ بہت ساری چیزیں اسی میں ذیل میں آتی ہیں. اب مثال کے طور پر میں ایک اور طبقہ ہے میں ان کے عقائد سیدھا بتا دوں گا. ایمان بالتوحید اللہ ٹھیک, رسالت کس گئے, امامت کس گئے, چلے آگے کیا ہے دیکھیے, ایمان باللہ اور عدل کس گئے, اللہ کے بعد عدل کس گئے, رسالت کس گئے, اس کے ساتھ امامت کس گئے, اس کے بعد کیا ہے آخرت. یہاں کیا دو مختلف ہیں, وہاں ہے ملائکہ, یہاں ہے عدل, وہاں ہے کتابیں, یہاں ہے. اس کو ڈھونڈو قرآن سے کہیں نہیں ملے گا, 3 ملیں گے 2 نہیں ملیں گے. اس ہمارے یہاں نزدیک آیت میں 5 ایک ہی ساتھ ہے. خیر اس پر بحث نہیں کروں گا, چاہیے آئیے میں بخاری شریف کی طرف آپ کو حوالہ دوں گا. آئیے بخاری شریف, بخاری شریف کی جو پہلی کتاب ہے وہ ہے کتاب الایمان, اور آخری کتاب کتاب التوحید. اب سیاہ ستہ میں اور بھی کتابوں میں آیا, ابو داؤد شریف میں, ابن ماجہ شریف میں آپ آئیں گے نا تو آپ دیکھیں گے وہاں یہ نہیں ہے ایمان توحید عقائد وغیرہ, وہاں آپ دیکھیں گے کتاب السنہ. یس توحید چھو عقید یس عقائد, ان کا ایک نام ہے فقہ, ایک نام ہے فقہ, اسی کا نام ہے علم الکلام, اسی کا نام ہے السنہ. یہ چھو فقہی لفظ کی فرض سنت واجب, السنہ عقائد کو یہ کہا جاتا تھا. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی الفقہ الاکبر, خود نہیں لکھی, لکھوائی. ہر کانچھنو علم پانے لکھان کتاب کی, املا کرتے ہیں لکھتے ہیں لوگ. الفقہ الاکبر سو کیا عقیدش کتاب, باقی جو بھی فقہ ہے یہ فرض سنت واجب اس کو کہا جاتا تھا الفقہ الاصغر, عقیدے کو کہا جاتا تھا الفقہ الاکبر. یہ متکلمین کا موضوع, علم کلام اسی کو کہتے ہیں, ایمانیات بھی اسی کو کہتے ہیں, عقائد بھی اسی کو کہتے ہیں کہ تم اصل میں اللہ کو جانو اور باقی جو چیزیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اصل علم یہ ہے. اب دیکھو آگے ایک اور قرآن کی آیت, میں قرآن کا کانسیپٹ بتاتا ہوں, دنیا کیا کہے میں قرآن کا کانسیپٹ بتاتا ہوں. کانسیپٹس ہم بہت سارے جانتے ہیں, کانسیپٹ آف نالج کیا ہے. اب نالج کا اندر کا فتنہ یہی ہے کہ تم نالج کہتے کس کو ہو, یعنی تمہارے پاس بہت کچھ ہوگا لیکن نالج نہیں ہوگی اور تم مانے جاؤ گے نالجبل پرسن, اور تمہارے پاس نالج ہوگی باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن تم مانے جاؤ گے اگنورنٹ پرسن, یہ کچھ نہیں جانتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ ہے کہ سفید اسنا پہ کرہن کرین اسنا پہ منکر معروف بن جائے گا, اور معروف یہ خطرہ ہوگا. یعنی ہمارا جوان بہت پڑھا لکھا ہوگا, اتنا پڑھا لکھا کہ اس سے زیادہ اس کے پاس کاغذ کی ڈگریاں ہوں گی, حقیقت یہ ہوگی تہ تک جاؤ اس کے پاس علم نہیں ہوگا, اس کے پاس معلومات ہوں گی. کیا ہوگا, وہ بہت جانتا ہوگا زمین کے بارے میں, سورج کے بارے میں, وہ بہت جانتا ہوگا اسٹرونومکس کے بارے میں, الیکٹرانکس کے بارے میں, فزکس کے بارے میں, پتہ نہیں کیا کیا اور بھی جانتا تو بہت ہوگا. وہ سب معلومات ہوں گی, انفارمیشن ہوگا, plethora of انفارمیشن ہوگی, but that might not necessarily be considered as knowledge. ضروری وہ نالج ہو, وہ انفارمیشن ہوگی. یہ بڑا فتنہ ہوگا, وہ سمجھا ہوگا مجھے میرے پاس نالج ہے, تو جب وہ اس کو نالج کہے گا, جو نالج ہوگی اس کو جہالت کہے گا. اسی لیے آج کوئی قرآن پڑھا ہو, حدیث پڑھا ہو, دین پڑھا ہو,
اور واقعی اس روح کائنات پرپز کو جانتا ہو اسے کہیں گے جاہل ہے. سو ییٚلہِ تُہۍ یہِ کائنات پران چھُو, ساینس پران چھُو, باقٕے چیٖز پران چھُو, باقٕے علوم پران چھُو, تُہۍ چھُوا مقصد حیات زانان, مقصد کائنات زانان, مقصد انسان زانان, مقصد وجود زانان, پھر آپ ایک بہت گڑھے میں گر جائیں گے. اب 2 لفظ ہیں, میں اشارے دیتا ہوں, آپ جا کے انٹرنیٹ پہ پڑھنا آپ لوگ. میں ان گوڑے ین اڑین باسو ازیک درس چھُ تھوڑا یہ. اب آپ جا کے 2 چیزیں پڑھ لینا انٹرنیٹ پہ, واٹس ایگزسٹینشلزم اینڈ واٹس نیہلزم. خیر یہ میون مخصوص میدان اصلی جو میں چھیڑ رہا ہوں, یہ ایتھیزم, ایگزسٹینشلزم, نیہلزم وغیرہ یہ ساری چیزیں, یہ میرا اصل میں میدان ہے, لیکن میں اس پر زیادہ لمبی بحث نہیں کروں گا. یا تو کبھی آدمی کہے گا اس زندگی اور اس کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے, بابر زیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, دیو تھپ یپری تو تپری, پتہ مرنے تو میچ مز گھن, کوئی مقصد نہیں, سب فضول ہے, سب فضول ہے, آئے اور گئے عیش کرو. دس از کالڈ ایز نیہلزم. جب نہیں یار کچھ نہ کچھ تو ہے, تو پھر خود ہی کہا آتا ہے یار دماغ ساتھ مقصد آ, کچھ کھانا پینا بھی ہو, کچھ ایستھیٹک ٹیسٹ بھی ہو, کچھ جمالیات بھی ہوں, کچھ وہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, مزہ بھی ہو, وہ بھی ہو. تو اس انداز سے آدمی خود اپنا خدا بن گیا. دیٹس کالڈ ایز ایگزسٹینشلزم. کیونکہ ایک کرائسس ہوگی نا کہ میرے وجود کا کیا مقصد ہے, میں کیوں ہوں دنیا میں, کیا معنی ہے اس کے. ہاں وہ رشتے, ناطے, اخلاق, اقدار, احترام کو کہے گا دس از جسٹ اے سوشل کانسٹرکٹ, لوگوں نے خود بنایا ہے, اب کرو اس کی پیروی, باقی کچھ بھی نہیں ہے. کھاؤ پیو موج مناؤ. تو ان طرف چلا جائے گا آدمی. زندگی کا مقصد پڑھے لکھے کو پتہ نہیں تو اس کے پاس نالج ہے نہیں, کیونکہ تم تھومت گریجویشن کرنس, پوسٹ گریجویشن کرنس, پی ایچ ڈی کرنس, انجینئرنگ کرنس, سافٹ ویئر ہیچنس, تم تھومت ٹیکنیکلٹی اینڈ نالج. دس از ناٹ نالج, دس از سکل. آپ کو کمپیوٹر بہت چلانا آتا ہے, وٹ مور از اٹ ادر دین سکل. سکل آپ کو آتا ہے, مجھے نہیں آتا ہے. زندگی میں کی پیرا کی آپ کو آتی ہے. اب ایک واقعہ میں اکثر بولتا ہوں, یہاں بھی بولوں گا, غور سے سنیں آپ, یہ بہت سیریس بات ہے. میں نے اکثر یہ بتائی ہے تو, لیکن اب اس وقت ایسے ریکارڈ ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ سنیں گے اس کو. کسی مجلس میں نے کئی دفعہ کہا ہوگا. 1988 1968 کس کس زندہ واریاہ آسان. So I used to be a school boy. 1968 مز ییٚلہِ کشمیٖر یونیورسٹی ہُنٛد کنوکیشن گوٚو, کنوکیشنس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان کانٛہہ بوٚڑ مُفکر, بوٚڑ ساینسدان, بوٚڑ کانٛہہ ییٚمۍ سوسایٹی کانٛہہ کنٹریبیوٹ کوٚرمُت آسہِ, اسپیشلی ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن اینڈ نالج. تو انہوں نے اس وقت بر صغیر کے بہت بڑی شخصیت کو لایا تھا کشمیر یونیورسٹی نے, مولانا سعید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ. ان کو لایا اور ان کو ایک تو اعزازی ڈی لٹ کی ڈگری دی تھی ان کو کشمیر یونیورسٹی نے. تم کشمیر یونیورسٹی ہند ڈاکٹر تھے, اور بھی دنیا نے ان کو ڈگریاں دی تھی, بڑے آدمی تھے. کام اتنا کیا تھا کہ اس طرح کی پی ایچ ڈی نہیں کی تھی, کام سے پی ایچ ڈی کی تھی, ہے نا. آج یت پڑھتی تھی وہاں پی ایچ ڈی, مطلب من تورا حاجی بھی گویم تو مرا حاجی بھی گو, ژٕ وَن مےٚ حٲج صٲبا بہٕ وَنے ژےٚ حٲج صٲبا, نہ چھُکھ ژٕ گوٚمُت تور نہ چھُس بہٕ گوٚمُت تور. آج چھِ یِتھ پٲٹھۍ آنریری پی ایچ ڈی یِوان لُکن دِنہٕ, چھُنہ. دیٖتو بٕتھِ بٕتھِ یِمن پی ایچ ڈی چھُ. دَپان تٔمِس دوٚپُکھ اَتھ پٮ۪ٹھ یی نہٕ نٮ۪ماز. تٔمۍ پٔر, دوٚپنکھ آیا کِنہٕ نہٕ. تٔمِس چھِ پتہ یُن مطلب گوٚو نَرِ زنٛگ روز مےٚ سلام پھِرِتھ تہِ ثوبوٗت. کس دنیا میں جی رہے. با خدا چھِ علمہٕ وٲلۍ نادٲنی ہُنٛد لباس لٲگِتھ گۄپھن منٛز بِہِتھ, اور جٲہِل چھِ نژان یِتھ پٲٹھۍ پٔزۍ چھِ نژان ییٚتہِ گُلمرگہِ یِمن کاریٚن پٮ۪ٹھ. بہٕ چھُس نہٕ پنُن پان زانن والٮ۪ن منٛز گٔنزراوان کینٛہہ, البتہ تۄہہِ چھُسو بہٕ اطلاع دِوان. مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ چھُ نار لگان, فایر سٔروِس گھنٹی چھُ کُل تہِ وایان, گھنٹی وایان. تٔمِس چھُنہٕ پانس تگان ونُن کینٛہہ, مگر گھنٹی سۭتۍ ونان کتہِ تانۍ لوٚگ
بہٕ چھُس سُے گھنٹی وایان باقٕے چھُنہٕ مےٚ پانَس تگان وَننُے نار لوٚگ میں تو بس وہ بجا رہا. تو میرے بھائیو سن لو, افسوس کرو اس پر, ہم کہاں جی رہے ہیں. تمو کر تقریر, لیکچر دیا نا, کنوکیشن لیکچر تھا, وہی تھے چیف گیسٹ. تُہۍ چھُو تعلیٖم یافتہٕ اِنسان سٔنِو کَتھِ, یَتھ بلبوتَس پٮ۪ٹھ روٗزیو نہٕ وٕنہِ, بہٕ چھُس کران واریاہ واریاہ ڈگری, بہٕ چھُس کیٛاہ بہٕ چھُس, مےٚ چھُ نالیج. میں صاف بتاؤں گا آپ کو, دھوکے میں مت رہو, دس از ناٹ کالڈ نالج. میں بتاؤں گا اس کا کیا نام ہے. اگرچہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہے. تو تمو دیُت لیکچر تمن, اس لیکچر میں وہ چھپ گیا, چھوٹا سا پیمپلیٹ چھپ گیا چند پیجز کا, 1968 بہت سکول پڑھا, یہ چھپ گیا, مارکیٹ میں گیا, میں نے لایا, میں نے پڑھ لیا, چونکہ پرنُک اوس مےٚ تمے پٮ۪ٹھ عادت ینہٕ پٮ۪ٹھ بہٕ 6th 7th جمٲژ اوسُس کھوٚتمُت, اس لیے اوسُس بہٕ کِتاب لۄکچہِ لۄکچہِ پران. الحمدللہ تِم چھِ مےٚ وٕنہِ تہِ موٗجوٗدٕے پننہِ لائبریری منٛز, تمہِ وقتٕچ تِم کِتاب. تو میں نے وہ پڑھ لیا انہیں اسکول ڈیز میں. تو انہوں نے لکھا تھا, یہ میں یاد ونکس سہ ہیٚکِو تُہۍ گٔژھِتھ کُنہِ جایہِ, ہو سکتا ہے ڈاؤن لوڈ تِمن گژھِ, کنوکیشن ایڈریس 1988, یُتھُے اگر مےٚ پوٗرٕ یاد چھُ. تو اس میں انہوں نے ؤری ما آسہِ اورٕ یور کینٛہہ وغیرہ, سُہ تسامح کٔرۍزیو معاف, لیکن لیکچر ہے. کچھ اس طرح کی بات کہی تھی ان سے کہ چونکہ اتہِ چھُ ڈل تہِ, جھیل ڈل تہِ چھُ أتی, تِم ٲسۍ دِوان بالکل سُے ایگزامپل ییٚمہِ سۭتۍ یتھ فیملیرٹی آسہِ ہے انسانس, سُے ایگزامپل. قرآنُک اسلوب تہِ چھُ یِہوٚے, کہا کہ دیکھو بچوں تم کشمیر یونیورسٹی میں ہو, اب آپ کو ایم اے کی ڈگریاں ملیں گی, ایم ایس سی ملے گا, کسی کو پی ایچ ڈی ملے گی, کسی کو ایم فل ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس پر ان کو ایک پیغام سنایا, ان کو کہا کہ دیکھو ایک سمجھو جیسے جھیل ڈل میں ایک بوٹ چلتی تھی, اور یونیورسٹی سے 4 بڑے بڑے پوسٹ گریجویٹ لڑکے گئے, اور انہوں نے اسے کہا کہ ہم 4 چناری تک کا سفر کریں گے, جھیل ڈل کی سیر کریں گے. تو کوئی کیمسٹری پڑھا تھا, زوالوجی, کوئی باٹنی, کوئی کچھ. تو انہوں نے اس ناؤ چلانے والے سے کہا, چاچا آپ نے کیمسٹری دیکھی ہے؟ چاچا بیچارہ چاچا تھا, اس نے کہا تس کٔژ پکھ چھِ آسان, تٔمِس چھِ پتہ یہِ چھُ کُس اصل أنٛز یُس یہِ جھیل ڈلس منٛز چھُ آسان. تو سب ہنسے اور مذاق کیا, چاچا تم نہیں جانتے, وہ کتاب ہے, کتاب, وہ لائبریری دیکھو نا, اقبال لائبریری کتنی بڑی, خبر تم دو ایسے ہے. میں اس میں جب رنگ بھر رہا ہوں نا اس وقت, تو ایسے انہوں نے کہا چاچا میتھمیٹکس چھا پوٚرمُت, تس کِژھ سونچ چھےٚ, چھِ آسان. تو 4 نے 4 کتابیں علم پوچھ لیے. چاچا نے کہا میں نہیں جانتا, پرندوں کے نام بتائے. تو وہ سب ہنس کر ایک زبان بولے, کہا چاچا نصف زندگی چھے ضائع کٔرمٕژ, کیٛاہ چھُ کران جھیل ڈلس منٛز, یہِ چھِ 4 قدم چھِ أسۍ یونیورسٹی دوٗر, علمُک مرکز, ژٕ کیٛازِ آکھ نہٕ ییٚتٮ۪تھ, نصف زندگی چھے. چاچا نے کہا کیٛاہ زندگی ضایع, بہٕ لوٚگُس پننِس عیالس. ٹھیک تُہۍ چھِو خۄش نصیٖب, أتھۍ منٛز کوٚرُن واو, نسلہِ نٔج ناو, جھیل ڈلس لوگ کھسنہِ کیٛاہ تاو. تو وۄنۍ کیٛاہ گژھِ اصلی باو, کٔمۍ کیٛاہ چھُ ہیوٚچھمُت, کہاں نیرِ کلو کہاں نیرِ پاؤ, اب وہ پتہ چلے گا. تو اس نے کہا بچوں میں تو کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں, سوئمنگ سیکھی ہے. انہوں نے کہا چاچا لائبریری میں پڑھے اتنا پڑھے, ہمیں پیراکی آتی. اس نے چھلانگ ماری اور کہا میں نے تو آدھی ضائع کر دی, تم نے ساری ضائع کر دی. پھر سمجھایا بچوں تم ڈگریاں لے کے جاؤ گے, پی ایچ ڈی لے کے جاؤ گے, زندگی ایک سمندر ہے, دکھ اور سکھ کا سمندر ہے, بے روزگاری اور روزگار کا سمندر ہے. کیا تم نے زندگی کے سمندر میں سوئم کرنا سیکھا ہے, پیراکی سیکھی ہے؟ اگر اس سمندر میں تم نے پیراکی نہیں سیکھی تم ڈوب جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ آج کا پڑھا لکھا نوجوان ڈوب جاتا ہے, کچھ نہیں کر پاتا, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. کچھ ہے تو بس وہ روزگار کی روٹی ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہے بیچارہ, باقی کچھ نہیں ہے. برداشت نہیں, صبر نہیں, نظر نہیں, مجھے معاف کیجئے کردار نہیں. میں معافی چاہتا ہوں, آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ تھنگس, میں سب کو ایک ہی راڈ سے نہیں میجر کر رہا ہوں, بٹ اوور آل ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ بھی نہیں رہا ہے, صبر نہیں رہا,
ہے نا. گورنمنٹ بھی کتنے کو نوکری دے گی؟ اس کے پاس ہنر یہ نہیں کہ میں خود کچھ زندگی پہ کھڑا ہو جاتا. علم کی تڑپ نہیں، رب کی پہچان نہیں، والدین کی عظمت نہیں، رشتوں کا پاس نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو کیا کہیں، یہ علم کی ناکامی ہے یا اس کے پاس علم تھا ہی نہیں؟ تو علم کو بدنامی کیوں کرتے ہو؟ اس کے پاس ایک جسٹ انفارمیشن تھی، ایک سکل تھا، ایک ایبلٹی آئی تھی، لیکن حقیقی علم نہیں. جیسے جاہلیہ عربیہ کے لوگوں کا، ایج آف اگنورنس کے مشرکین کا رشتہ خدا سے کٹا ہوا تھا، وہ جاہل تھے، ویسے آج کے پڑھے لکھے انسان کا رشتہ خدا رسول سے پورا کٹ چکا ہے. وہ جانتا ہی نہیں کون ہے اللہ. کیا آپ کو یقین ہے کہ PhD کی وجہ سے وہ خدا اور رسول کو جانتا ہے؟ وہ اپنے مذہب کو، جس بھی مذہب کا وہ اپنے مذہبی اقدار کو صرف PhD کی وجہ سے جانتا ہے. آپ کو یقین ہے؟ آپ کو یقین ہے کوئی MSc والے سے ہی آپ توقع کریں کہ یہ جانتا ہوگا کہ اخلاق کیا گئے، کردار کیا گو؟ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے. آپ کو یقین ہے؟ تو ہم نے کیا کیا؟ خرد کا نام جنو رکھ دیا. جنو کا یہی تو وہ کہہ رہے تھے، یہی کہہ رہے ہیں. یہ علم کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے کہ تم اسے علم کہہ دو جو علم ہے نہیں. اب آئیے چیک. تو اعلم سے میں نے کہا کہ اللہ نے کہا اسے سیکھو، اعلم اسے علم کہتے ہیں. اور پھر 2 تعزیبیں بتائیں. پہلی وہی کیا ہے؟ اقرا، سیکھو. اور دوسری وہی جب فترہ ہوئی بیچ میں 2-2.5 سال کا وقفہ، ایک وہی سے دوسری وہی تک جب جبریل علیہ السلام نہیں تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کو پھر عشق اور محبت اور جبریل علیہ السلام کی ملاقات کا بہت شوق پیدا ہوتا تھا. تو دوسری وہی دیر تک نہیں آئی، تو اس کو کہتے ہیں فترت الوحی، یعنی بیچ کا وہ پاز جس میں وہی ایک فترت وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 650 سال کا فترت ہے جس میں نبی نہیں آئے، جس میں وحی نہیں اتری. حضور علیہ السلام کی پہلی وحی اقرا غار حرا میں، اور دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر. اس کے بیچ میں 2-2.5 سال کا وقفہ ہے جسے کچھ علماء نے کم لکھا ہے، کچھ نے زیادہ لکھا ہے. خیر میں نے ایک بات بتا دی، کہیں 6 ماہ بھی کہا گیا ہے، فترہ 6 ماہ بھی کہا گیا ہے. تو اس ٹائم میں پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا، پڑھو، اور دوسری وحی قم فانذر، پڑھاؤ. پہلی وحی سیکھو، دوسری وحی کیا؟ اقرا بسم ربک، توحید سیکھو. قم فانذر وربک فکبر، توحید سیکھو. توحید سیکھو، توحید سیکھو. رب کی پہچان حاصل کرو، رب کی پہچان لوگوں کو بتا. یہ ہے علم کی اصل میں ابتدا اور انتہا. اب اس کا معاون کیا بنے گا؟ قرآن تو ہے ہی، وہی تو ہے اصل میں اللہ کا کلام، لیکن دنیا میں تمہارا معاون کیا بنے گا؟ ہیلپر کیا بنے گا؟ اسٹڈی مٹیریل کیا ہے تمہارا؟ اور یہ جو پہلی آیت ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اقرا کا آبجیکٹ کیا ہے؟ کیا پڑھیں؟ اس پر علماء نے کہا اقرا کل مخلوق، ہر کریشن کو پڑھ لو، ہر مخلوق کو پڑھ لو. گویا اسلام سائنس پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے. کائنات کو پڑھو، چاند کو پڑھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو پڑھو. والى السماء كيف رفعت، سورج کو، آسمان کو پڑھو. والى الارض كيف سطحت، زمین کو پڑھو. اس کے اوپر اوتاد جو پہاڑ میخوں کی طرح گاڑے گئے ہیں، اس کو پڑھو، اس کی سائنس کو پڑھو. اچھا سمندروں کے اندر پانی میں جو تاریکی ہے، لہر کے اوپر لہر، یہ 20ویں صدی میں سائنسدانوں نے دیکھا کہ سمندر کے اندر روشنی کا کیا نظام ہوتا ہے، 20ویں صدی میں، اور سورہ نور میں پہلے بیان ہو چکا ہے. یہ تم پڑھ لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ سمایا ہے تو جب سے آنکھوں میں میری، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی. اگرچہ حقیقی پرکھ یہ کائنات سائنس ژےٚ پوٚتُس اکوے چیز اتھِ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا. سائنس واتنٲیی ژےٚ خۄدایس نِش، تِکیازِ یہِ چھِ خۄداے سٕنٛز کائنات، یہِ چھِ خۄداے سٕنٛز عقل. اگر ژٕ یہِ پران خۄدایس نِش ووتُکھ نہٕ کینٛہہ، تیٚلہِ واتکھ بیٚکِس جایہِ.
کت نش یٔڑ نش یُس علم یٔڑ ہٕنٛز پیروی تہٕ خدمتس لگہِ سُہ چھُنہٕ علم کینٛہہ علم رلٲیی ژےٚ کس سۭتۍ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ اللہ فرماتے ہیں اَسہِ کریٛاو أمِس علم عطا یہ گژھِ ہے نا بلند وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مگر یہِ لوٚگ زٔمیٖنسٕے ییٚمۍ علم پوٚر یڈ پالنہٕ خٲطرٕ تٔمۍ کٔر زٔمیٖنٕے اختیار اسفل سافلِنٕے کوٚرُن اختیار ییٚمۍ علم پوٚر بلندی اور بلندی کۭژاہ چھِ کوتاہ بلند رۄبس تام واتہِ اس نے علم کی ناقدری کر دی یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں یہ پہچان لوگ علم کسے کہتے ہیں علم کہتے کسے اب ہماری جوانوں کی ہماری زندگیاں 30 سال اس پہ خرچ ہو جاتی ہیں 30 سال اس کے بعد اگر نوکری دس سرکارن کی دم ام پریان واریاہ یہ توے ڈرگ کران ام پریان واریاہ پتہ گو ضائع سورے علم سے ضائع گژھان گو ضائع کٲشِر پٲٹھۍ ونو بٔڑ کتھ سُہ چھُ گژھان تھوڑا یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس میں اب اگر اس ڈگری والے کو اس بڑی پڑھائی کرنے والے کو بڑی زبانیں بولنے والے کو اگر دل میں اور دماغ میں یہ تکبر آتا ہے کہ میں جانتا ہوں تعجب کیا ہے اس کے تکبر کو توڑنے والی کوئی بات اس کی کتاب میں ہے ہی نہیں وہاں تو یہی ہے کہ کمپٹیشن ہے تم بھی مارو منہ جہاں چلے تم کو منہ مارو جیسے ملے مارو کمپٹیشن ہے پاس کرو کیا ہے دم ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر مار ٹاس تو پاک بروٹ پھر دنیا ایسے ہی چلے گی ایسے ہی دنیا چلے گی اور چلتی ہے اور پڑھے لکھے لوگوں سے ہی اس وقت دنیا کو خطرہ ہے نا بم بنایا پرمتو کن ان پڑھو چلاوان پرمت ان پڑھ ونکس اگر دنیا فساد سہ تعلیم پرمتو لوکن کن چھُنہٕ اب خطرہ وہی میں نہیں کہتا ہوں بچوں کو اسکول مت بھیجو میں خود بھیجتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں مت پڑھاؤ میں خود پڑھاتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں مت پڑھو میں خود پڑھتا ہوں جہاں دریا گہرا ہے وہاں بتانا ہے نا یہاں گہرا ہے جہاں گہرا نہیں ہے وہاں بتانا ہے نا یہاں گہرا نہیں ہے جہاں لال و جوہر ملتا ہے وہاں بتانا ہے نا یہاں مل رہا ہے جہاں نہیں مل رہا ہے تچ تم کاؤ شپریاز تو بتانا ہے نا یہاں نہیں مل رہا ہے یہاں ریت ہے وہاں سونا ہے چونکہ ہم ڈیپ اس کے تھوڑا سا جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں سب جانتے ہیں یہی اللہ نے کہا جب تک علم کا رشتہ اقرا بسم ربک جب تک علم کا رشتہ رب کی معرفت کے ساتھ نہ جڑے وہ علم نہیں وہ جہالت ہے یہی بتایا اور تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوت علم تہ کوتا تورات دس خدائن کلیم اللہ یس رب کلام کرے اور علم تکوین کورن حضرت خضر علیہ السلام عطا اور دشوئی علمک سمندر درائے خدائے سند سمندر سٲل کرنی ات بیٹھ نائی پہ ژر اخ تم چے دریاو سمندر مز دونس حضرت یوتا امس ژرِ ہز ژوٗنٛچہِ آب لاریاو تم کور کینت کے سمندرس کم چٲنۍ تہٕ میٲنۍ رلٲیِتھ علمن کوٚر نہٕ خداے سٕنٛدِس علمس منٛز کانٛہہ مقدار یوٗتاہ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ رۄب سُنٛد علم کوتاہ ہے ہم دعویٰ کریں ہمارے پاس علم ہے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا یتیمت البیان یتیمت البیان یتھ نہٕ کانٛہہ ساتھی چھُ یتیمت البیان یتھ نہٕ کانٛہہ دوٚیِم کانٛہہ ساتھی چھُ دویم کا مثال چھُ دویم کا ہمسر چھُ قرآن یہ لکھی گئی ہے بہت پہلے کتاب لکھی ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے ایک بہت بڑے شاگرد نے لکھی ہے علامہ یوسف بن نوری نے عربی میں کتاب ہے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اردو میں تو میں اس کو دیکھ رہا تھا انہوں نے قرآن مجید کے علوم کے بارے میں بڑی تفصیلات لکھی ہے میرے علم میں ایک نئی بات ہے اس میں تفصیلات بڑی تھی لیکن ایک بات نئی آئی میرے علم میں وہ میں شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم صرف کچھ وحدت الوجود کا جو اختلافی مسئلہ ہے اس کے نظر سے جانتے ہیں ایک ہیں
ابن العربی، ابو بکر ابن العربی، ان کے العربی میں الف لام ہے. بہت بڑے بڑے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. جب الف لام کے ساتھ آئے گا ابن العربی تب مراد ہے ابو بکر ابن العربی جو مفسر تھے. جب صرف آئے گا ابن عربی الف لام کے بغیر تب شیخ محی الدین شیخ اکبر ابن عربی جو صوفی ہیں، جن کے وحدت الوجود کے بارے میں کچھ نے ان کو ولی اللہ کہا، کچھ نے ان کو کافر کہا. ان کی 40 جلدوں میں تفسیر تھی، 40 کر کے جو صرف سورہ کہف پر پہنچی ہے. اتنے بڑے مفسر تھے. قرآن کی اتنی تعریف ہے، فرمایا کہ قیامت تک قرآن کے کتنے دفتر لوگ لے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا، پڑھو سری کرم اللہ وجہ الوجی ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے فرمایا میں سورہ فاتحہ کی ایسی تفسیر لکھوں گا 40 اونٹن پیٹھ 40 اونٹن ام زز گن برن ین تات کتا کاغذ ان برن. فرمایا 40 اونٹ اس کو اٹھائیں گے، وہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں گا. اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ امام رازی نے کتنے مسائل لکھے؟ 62 مسائل. کمک سورہ تم میں نے گناہ گار چشموں تے پھرمت. یہ مسائل اپنی تفسیر میں لکھے. لا حول ولا قوت الا باللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو اس کے بعد کوئی بحث کرے گا کہ قرآن زان بوئی تزان رکھنے کے، یہ سمجھ کر آدمی کو اپنی جہالت کا ہی تو احساس ہوگا. تو علم کا یہ بڑا فتنہ ہے کہ ہم آج کل کہہ رہے ہیں کہ تجھ کا علم کن، یہ نہیں کہنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انت کر پت نفی پنن، حضرت خضر علیہ السلام انت کر کیا انک ملاقات پیس. حضرت موسیٰ علیہ السلام ونس حضرت میں حکم میں آمت حکم ژے سمکھی بند تہ سہ علم اس مے ہم سز کرن کیا ہم سن کورن ثابت پانس کرن گوڑ کیا وونمت روز زمینس پہ بہ ساروی کھت بوڑ تربیت گئی نبی صاحب اللہ تعالیٰ پانے کران. فرماس تہ سہ علم اس مے کی گۄڈنیٚتھ اوس یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہنٛز عظمت تو تھزر خدا دونک علم خاطر کریو سفر یس تہ نشن مفضول تہ چھو افضل تھی گژھو مفضولس نش. گویا افضل تہ ہیکہ مفضولس نش کانٛہہ کتھ ہیٚچھِتھ. حضرت جبریل آو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نش تتہ ونن واریاہ کتھ توتہ چھ افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. افضل تہ ہیکہ مفضولس نش کانٛہہ کتھ. استاد تہ چھ شاگردس ونان اچھا ژےٚ یہ پتہ یہ ٲس نہٕ مےٚ پتہ. حضرت لقمان علیہ السلام اوس حضرت داؤد علیہ السلامس نش گژھِتھ حکمتٕچ کتھا بوزان. ہاے لقمان یہ کتہِ چھی ژےٚ اوٚنمُت؟ اوس نبی ہُہندس منٛز چھُ اختلاف. تو افضل ہے کہ مفضولس نش ہیٚچھِتھ اور ہیٚچھناونہٕ سۭتۍ بنیو نہٕ سُہ افضل جیسے حضرت جبریل حضور سے افضل نہیں، ویسے حضرت خضر حضرت موسیٰ سے افضل. لیکن حضرت موسیٰ صاحب فرمونس علیہ السلام ژےٚ نش چھُ سُہ علم یُس نہٕ مےٚ چھُ کینٛہہ. ہُہ جلدی واپس ونس اہن حظ حضرت تۄہہِ تہِ چھُو سُہ علم یُس نہٕ مےٚ چھُ کینٛہہ. اب سنے سب سے بڑی بات، کائنات کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے تاب کرہن اس تہ لگے سو علم پتہ یس نہ اس لگے مزید الفاظ اس طرح کے نہیں یس نہ اس پتہ، یعنی ہمیں مزید علم حاصل ہو جاتا. سب نے اپنی ہوتے ہوئے بھی کیا کی تو نفی سۭتۍ گژھِ لڑائی تیٚلہِ کمہِ سۭتۍ گژھِ بہٕ چھُس یُتھُے بہٕ چھُس چھُ یِوان فتنہ چھُ کھڑا گژھان. علم کا ایک فتنہ یہ ہے کہ جب تم کہو بہٕ چھُس اور بہٕ ونے تو پھر اگر ژٕ ونکھ ژےٚ حظ چھی تہِ پتہ یہِ نہٕ مےٚ چھُ کینٛہہ، بہٕ ونے ژےٚ تہِ حظ چھی تی پتہ یہِ نہٕ مےٚ چھُ کینٛہہ، جھگڑا گژھِ کِنہٕ احترام گژھِ. ہمیں تو سکھایا تھا قرآن نے یہ، لیکن ہم نے الٹا کر دیا اور الٹی ہوگی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھو اس بیماری دل نے آخر کام ایسے. آج گو یوتی وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.
پروردگارہ سون گناہ کر معاف، سون خطا کر معاف، أسۍ جاہل لا علم، علم عطا کرن وول چھُکھ، وتھ ہاون وول چھُکھ ژٕے، یتھ ژٕ ہاوکھ تس راورِ نہٕ کانٛہہ. اگر کٲنٛسہِ رٲومٕژٕے وتھ اختیار کٔر تس ہایہِ نہٕ کانٛہہ خدایا. یا اللہ خدا اَسہِ ہاو رٕژ وتھ، تکبر نِش دِ نجات، گمراہ گژھنہٕ نِش دِ نجات. أسۍ چھِ ییٚتٮ۪تھ یہِ قرآنِ مجیٖد کہِ حوالہٕ کینٛہہ کتھٕ کران، سانہِ سۭتۍ فتنہٕ پھٔہلنہٕ نِش دِ نجات. یُس کتھ غلط گٔے تتھ دِ معٲفی، یُس اصل چھِ سُہ پھٲلاو. یا اللہ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ علم، اَسہِ چھنہٕ عمل، أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ گُناہ گار سیاہ کار تہی دامن عملہِ نِش علمہٕ نِش ہر کُنہِ نِش کم. پروردگارہ ژٕ کر پنٕنۍ رہنمٲیی، پنٕنۍ دستگیری ونمژن کتھن منٛز تہِ یُس کتھ غلط گٔے تتھ دِ معٲفی خدا. یہِ مجمہٕ کرُن قبوٗل. واریاہو سٲیلو چھِ پنٕنۍ مسٲیل ؤنمٕتۍ، تِمن ہٕنٛدۍ مسٲیل کاس. أکِس صاحبس چھُ بٔچی ہُنٛد مسلہٕ، یا اللہ تٔمِس کر سُہ عقدٕ حل، سُہ مُصیبت کاسُس. یا اللہ کینٛہہ چھِ بٮ۪مار، کینٛہہ چھِ گرن منٛز تہِ سٲنۍ ساتھی ییٚتہِ بٮ۪مار، تِمن بخش شفا. یتھ مجلس منٛز کس کیٛاہ چھُ حاجت سُہ چھُکھ ژٕے زانان. أسۍ چھِنہٕ اکھ أکِس ہٮ۪کان ؤنِتھ کینٛہہ، سارنٕے ہٕنٛدۍ حاجت کر روا، سارنٕے ہٕنٛز پریشٲنی کاس. یا اللہ یِمن بے روزگٲری تِمن سوز حلال روزگار. اَسہِ دِ زیادٕ زیادٕ پرنُک توفیٖق، چشمن دِ زیادٕ گاش، سٲنۍ سکوٗل سٲنۍ کالیج سانہِ یونیورسٹی، یا اللہ تِمو ذٔریعہٕ دِ اَسہِ روشنی حٲصِل کرنُک توفیٖق. یِم اِدارٕ علمٕکۍ تہٕ نوٗرٕکۍ اِدارٕ گٔژھۍ آسٕنۍ، تتہِ دِ یا اللہ تتہِ نۄقصان واتنہٕ نِش نجات، فٲیدٕ واتناو. یتھ مُلکس تہِ کر امن عطا، یتھ شہرس تہِ کر امن عطا، پوٗرٕ عالمس کر امن عطا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.